بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دن بدن اپنے مقصد اور منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو 10ویں جز سے متعلق ہے کہ جس میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو سورہ انفال کا بقیہ آیتیں جو آیت نمبر 41 سے 75 تک مربوط ہے، اور دوسرا حصہ سورہ توبہ ہے جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، کہ جو 1 سے لے کر 93 نمبر آیت تک مربوط ہے۔ آج جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں خداوند عالم نے کچھ باتیں نمایاں طور پر بیان کی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات خمس کے احکام ہیں۔ جیسا کہ خود پہلی آیت جہاں سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی آیت میں، یعنی سب سے پہلی آیت جو 10ویں پارے کی ہے، سورہ انفال کی 41 نمبر آیت کی، جس میں خداوند عالم نے خمس کے احکام کو بیان کیا ہے کہ جو یہ بندو جان لو، اور یہ آیت جنگ بدر میں نازل ہوئی کہ جس کا تذکرہ اب تک کی گفتگو میں 2 پاروں میں آ چکا ہے، اور آج بھی کچھ حصے اس کے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مال غنیمت کے سلسلے میں مجاہدین کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آپ کو غنیمت کے طور پر ملا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے اور اس کے رسول کا حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور ان کے قریبی عزیزوں کا حصہ ہے۔ یہ 3 حصے، یعنی جس سے خدا کا حصہ، پیغمبر کا حصہ اور ائمہ اطہار کا حصہ، پھر اگلے 3 حصے کہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ یتیم سید ہاشمی اور مسکین سید اور ابن سبیل کی جو مسافر ہے اور سید ہے، یہ 3 یعنی ٹوٹل 6 مصرف ہیں، جس میں سے 2 حصے ہیں، ایک اللہ اور رسول اور امام، اور دوسرا سادات کا، جس کو ہم لوگ فقہی مسائل سے اور مجتہدین کے فتاوی کے مطابق 2 حصے کرتے ہیں۔ ایک حصہ جو سہم امام علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ سہم سادات کا کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ کسی نسلی امتیاز کی بنیاد پر سادات کا نہیں ہے۔ بعض برادران کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے، یا پہلے بھی ہوئے ہیں، کہ یہ صرف سادات کے لیے ہی کیوں ہے، تو یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔
زکوٰۃ چونکہ عمومی مدد کے لیے زکوٰۃ ہے اور ایک ٹیکس ہے کہ جو شرعی طور پر حاکم شرع کے ہاتھ آتا ہے اور اس کو کامن طور پر سب کو دیا جاتا ہے کہ جو سادات کے اوپر حرام ہے، لہٰذا وہ حصہ سب میں بٹتا ہے۔ یہ حصہ جو خمس کا کہا جاتا ہے، جو سادات سے مخصوص ہے، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ چھٹے امام کی اس میں حدیث بھی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا خدا نے زکوٰۃ کو ہم پر حرام قرار دیا ہے، خمس کو ہم پر حلال کیا ہے، اس لیے زکوٰۃ ہم پر حرام ہے اور خمس ہم پر حلال ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرعی نظام اور ایک اسلامی مملکت اور حکومت کے درمیان یہ باتیں جو رائج ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے درمیان جو غریب، مستحق اور نادار قسم کے افراد ہیں وہ سادات میں سے ہوں تو ان کے ساتھ سہم سادات دے کر خمس سے ان کو ذرا اوپر لایا جائے، اور اگر غیر سادات میں سے ہیں تو حاکم شرع کی اجازت سے کہ جو سہم امام سے بھی دے سکتے ہیں، پلس زکوٰۃ کے ان مصارف میں سے اگر وہ آتے ہیں تو اس میں سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ اس نظم اور مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے حکم شرعی ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کے قریب رہے اور ایک دوسرے سے کے ساتھ رہے۔ یہ اسلام کا ہمیشہ کا یعنی وتیرہ رہا ہے کہ افراط و تفریط کا دادا قائل نہیں ہے، وہ کام کریں کہ جس سے جو نادار ہیں وہ بھی ساتھ رہیں اور جو دولت مند ہیں وہ بھی ساتھ رہیں۔ زکوٰۃ کے یہ خمس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی طرح سے ایک مالی عبادت ہے جو آمدنی کا 5واں حصہ ہے۔ یہ ظاہراً غنیمت جو کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ یعنی مال غنیمت، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی زحمت اور مشقت کے حاصل ہو جائے۔ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے۔ اسلامی جنگوں کے بعد یہ لفظ جنگی غنیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت آپ اور ہم دیکھیں تو جنگی غنیمت، مال غنیمت کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر بھی انہوں نے خمس کو لیا ہے۔ یہ آپ جو فقہی کتابوں میں مجتہدین اور فقہا نے 7 چیزوں پر مشتمل یعنی خمس کی ادائیگی کے لیے مال کو شمار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کاروبار کی منفعت یعنی انکم جو ہے، وہ منفعت یعنی جو بچا ہوا پیسہ سال کے اخراجات کے بعد ہے وہ ایک، دوسرا معدنی کانے یعنی جو کان، اور تیسرا خزانہ۔ ان کی وضاحت میں نہیں کر پاؤں گا لیکن ایسے ہی فہرست وار آپ کو بیان کر دے رہا ہوں کہ آپ جانتے بھی ہیں، نہیں جانتے ہیں تو میں یہیں حاضر ہوں۔ کسی دن خصوصی اس کے لیے منتظمین سے کہتا ہوں کہ پروگرام رکھ دیں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہمارا مال پاک نہیں ہے تو ہم جو کھاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مشکوک ہے، اور جو کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم پر اثر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوائیں بھول کر غلط کھا لی جائیں تو وہ نقصان کرتی ہیں، آپ چاہے بھول کر کھا رہے ہوں، چاہے نادانی میں صبح کی دوا شام میں کھا لیا یا شام کی دوا صبح میں کھا لیا یا ڈبل ڈوز لے لیا، تو یہ سارے جسم کو ہی اثر کرتی ہیں۔ یہی حال ہمارے کھانے اور پینے کے سلسلے سے ہے کہ اگر ہم ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی ریزن ہو، بھول کر نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی طرح نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے ہی اوپر پڑیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اور واجب ہے کہ اس پر بات کی جائے اور اس کو اپنا مسئلہ اپنے مال کے حیثیت سے حل کیا جائے۔ لہذا کاروبار کی منفعت ہے، معدنی کانے ہیں، خزانہ ہے، وہ حلال مال جو حرام میں مل جائے اس پر ہے،
غوطہ خوری سے جو موتیاں سمندر کی تہ سے نکال کر حاصل کی جاتی ہیں اس پر ہے، جنگ میں ملنے والا مان غنیمت اس پر ہے، مشہور قول کی بنیاد پر کافر ذمی جو زمین مسلمان کسی مسلمان سے خریدے اس پر ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر خمس واجب ہے اور بہت مست ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر انشاءاللہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر غزوہ بدر کا یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں کچھ اس سے ہٹ کے قرآن میں جہاں جہاں تکراری باتیں آئی ہیں بالکل بے نہیں تکرار نہیں ہے کہ دشمنان قرآن جو کہتے ہیں یہ قرآن جس میں تکرار بہت ہے، یہ تکرار اس لیے ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ الگ پوائنٹ اور نقطے الگ سے موجود ہیں جو قابل ذکر ہیں، اس لیے خداوند عالم نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کفار مسلمانوں کی تعداد کم دیکھ رہے تھے، مسلمان کفار کی تعداد کم دیکھ رہے تھے، جبکہ دونوں حقیقت سے عاری تھے۔ خداوند عالم نے یہ سسٹم اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان بھی آمادہ ہو جائیں، ان کو کم دیکھیں، اور وہ لوگ بھی جب ادھر کے لشکر کو کم دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ تیاری نہ کریں، نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو۔ یہ خدا کا سسٹم ہے۔ پھر منافقین کی جو ابتدائی آیت سے یعنی پہلے ہی پارے سے ان کی مذمتیں ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی کوالٹی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، اس کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ دشمن سے مقابلے کے لیے کیا آمادگی کرنا چاہیے، قرآن نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 45 اور 47 46 اور 47 میں بیان کیا ہے، جس کو میں نے شارٹ میں یہ لکھا ہے کہ 6 ہیں۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، یعنی دشمن کے خلاف جب بھی آپ محاذ آرائی کریں تو آپ ثابت قدم رہیں۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں۔ نمبر 3 لڑائی خود آپس میں نہ کرنے لگ جائیں۔ نمبر 4 اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں تو اس پر ہم کو صبر کرنا ہے۔ نمبر 5 خود نمائی اور ریاکاری سے پرہیز کیا جائے، تکبر اور غرور بھی سے پرہیز کیا جائے۔ یہ 6 وہ اصول ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر ہم دشمن کوئی بھی دشمن ہو، بعض اوقات یعنی دشمن جو ہماری مملکت کا ہے، کبھی ہمارا نفس بھی دشمن ہوتا ہے، تو دشمن کے خلاف اگر جیتنا ہے، فتح حاصل کرنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ان اصول پر ہم کو چلنا پڑے گا۔ اور خداوند عالم نے ایک کامن بات اور اصول بیان کی ہے کہ خداوند عالم کسی کی نعمتوں کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں۔ ہم نے طغیانی کی ہے، ہم نے سرکشی کی، ہمارے گناہ اور ہمارے کردار کی بنیاد پر خداوند عالم نے ہم کو اس قدر عذاب یا پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے، جو نعمتیں ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ ہم نہ بدلیں خدا نہیں بدلتا، ورنہ خدا معاذ اللہ ظالم کہلائے گا۔ پھر ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی ان کی مغفرت ہوگی، رزق کریم کا ان کے لیے وعدہ ہے۔ 62 نمبر آیت میں خداوند عالم نے پیغمبر کی تائید اور ان کی نصرت کرنے والے کا تذکرہ کیا ہے کہ جو پیغمبر کا تابع ہے۔ حدیث میں اس ذات کا نام علی علیہ السلام بیان ہوا ہے۔ 75 نمبر آیت میں پیغمبر کے عزیز رشتہ داروں کی برتری کا ذکر ہوا ہے۔ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو وہ موقع پیغمبر نے فراہم کیا، اور اسی موقع کے اوپر پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا ہے، جس کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہجرت کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ایمان لائے، ہجرت کیا اور خدا پر بھروسہ کیا، جہاد کیا، ایک دوسرے کی مدد کی، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی سرپرست ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، وہ ان کی ولایت کو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔
اور خداوند عالم کے حکم سے حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کیا ولائی رشتہ قائم کیا. مواخات وہی صیغہ اخوت پڑھ کر یہ ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر یہ اس طرح سے ولایت کا رشتہ پیغمبر نے قائم کیا. لیکن دارالکفر میں جو مسلمانوں کے درمیان عام ولایت بھی قائم نہیں کی گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں ہارون سے استدلال کے طور پر یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کے چچا ان کے وارث کیوں نہیں ہیں. اس آیت نمبر یعنی 74 میں یہ تذکرہ ہوا ہے. یہ پہلے جز کی ساری باتیں تھیں. اب وہ اس پارے کی دوسرے جز کی جو سورہ توبہ سے آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ یہ قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ سورہ اور جو گزر گیا یعنی ان سورہ انفال اور سورہ توبہ کو پڑھنے والا مہینے میں ایک دن اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں شمار ہوگا. لہٰذا یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ رہیں اور علی علیہ السلام کے چاہنے والے، تو مہینے میں کم سے کم ان دونوں سوروں کی تلاوت کر لینی چاہیے. مشرکین سے یہ سورہ برات میں ہے کیا؟ مشرکین سے اعلان براعت یعنی اس سے قطع تعلق کا اظہار اور اعلان کرنا ہے. خداوند عالم کی طرف سے یہ سورہ جب نازل ہوا پیغام، تو پیغمبر نے سب سے پہلے خلیفہ اول کو یہ پیغام مشرکین تک پہنچانے کے لیے ذمہ داری سونپی. لیکن وہ راستے ہی میں پہنچے تھے کہ ان سے خلع لباس اور خلع صلاح دیکھتے ہوئے ظاہر پیغمبر کا کوئی عمل حکم خدا کے مطابق نہیں ہے. آپ نے معین کیا تھا پھر آپ نے ہی انہیں معزول کر دیا، تو یقیناً خدا کا حکم آیا ہوگا کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے. پھر یہ ذمہ داری امیر کائنات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے سپرد ہوئی. پھر آپ نے مشرکین تک جا کر یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حج بیت اللہ میں آپ کو آنا منع ہے، اور ان کے ساتھ جنگ کی اجازت ملی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. لیکن حرام مہینوں میں کہ جو 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان کے علاوہ ان سے جنگ کی پرمیشن مل گئی کہ جو 1 سے 5 نمبر آیتوں تک یہ سارے مفہوم بیان ہوئے ہیں. دوسری بات اس آیت میں مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز اور فرق. منافق اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز جو جنگ تبوک ہے. جنگ تبوک یہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور یہ بڑے سخت اور سپر پاور تھے. شدید گرمی، فقر و فاقہ اور پھل کے تیار اور پکنے کے ٹائم پر یہ جنگ ہوئی. جنگ کیا یعنی آمادگی کی گئی، پیغمبر نے لشکر اپنا تیار کروایا، لیکن اس میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے. کوئی کہتا تھا کہ میرا پھل پکنے والا ہے، میرا گیہوں کاٹنے کا سیزن آ گیا ہے، تو میرے پیداوار کے اب محصول کو جمع کرنے کی باری ہے. بہرحال مختلف بہانوں سے مختلف بہانے کر کر کے منافقین نہیں گئے. اور پھر وہ جو افراد کچھ خاص تھے کہ جس میں جناب ابوذر کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے ابوذر بھی چلے گئے. لیکن ابوذر علیہ الرحمہ جب پہنچے ہیں تو پیاس سے نڈھال تھے. پشت پر مشق ہونے کے باوجود آپ نے وہ پانی نہیں نوش فرمایا. اور پیغمبر نے جب پوچھا کہ اے ابوذر تم نے پانی کیوں نہیں پیا، تو کہا آپ ساتھ نہیں تھے تو آپ کو چھوڑ کر پانی کیسے پی لیتا. تو یہ وہی جنگ تبوک ہے جو جنگ ہوئی نہیں، صرف جانے پر ہی ساری بات طے تمام ہو گئی اور یہ منافقین کے چہرے سے نقاب اتر گئی. منافقین کے لیے اللہ کا حکم آیا کہ اے پیغمبر اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو تب بھی ہم انہیں نہیں بخشیں گے، اور ان کی مغفرت تو کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے جنازے کی نماز بھی تمہیں نہیں پڑھنا ہے.
یہ یعنی منافقوں کی سرزنش ہے اور منافقوں کے کردار پر پیغمبر کو حکم خدا ہے۔ مسجدوں کی متولی کی صفات کیا ہوتے ہیں؟ البتہ یہاں سے ماخوذ ہو سکتا ہے ہمارے زمانے کے بھی متولیان اور ذمہ داران کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں۔ بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ آپ چونکہ یہاں یہ کہنا شاید نہیں اچھا لگا ہو، لیکن بہت سارے جگہوں پر خود اپنا تجربہ بھی ہے کہ گئے تو وہاں جو ذمہ دار تھا مسجد کا وہ کہتا ہے چھٹے امام ہمیں، چھٹے امام ہے۔ پہلی بار زندگی میں یہ لفظ سنا اور اس ایک آدمی کے لیے تو یہی ہے کہ وہ نہ ایمان خدا پر ہے، نہ خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ہے، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، صرف ذمہ دار اس لیے بن گئے ہیں کہ لوگوں کے چندے اور پیسے ملے اور اس سے اپنی جیب کو گرم کیا جائے۔ لہٰذا یہ سب اصول آج کی دنیا میں بھی آرام سے نافذ کرنا چاہیے قرآن کی روش پر۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانا مسجدوں کو آباد کرنے سے زیادہ فضیلت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اس آیت کا نزول کی جو آیت نمبر 19 ہے، کہتے ہیں شان نزول اس کی علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا بیان کرنا ہے۔ پھر کامیاب لوگوں کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئے، ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ ان کا اللہ کے پاس عظیم درجہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ انہیں خوشخبری دینی چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا اور دائمی جنت ان کے لیے ہے، بے شک اللہ کے پاس یہ سب عظیم ثواب ان کے لیے ہے۔ پھر مومنین کیسے ظالم و فاسق بن جاتے ہیں، اس کا بھی اگر تم اپنے کافر رشتہ داروں سے، قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے کافر رشتہ داروں کو اپنا ولی بناؤ گے تو یہ ظلم ہے۔ کافر رشتہ داروں کو اپنا ولی ذمہ دار بناؤ گے تو یہ ظلم ہے۔ اگر تمہیں اپنے آبا، اپنے یعنی باپ دادا، اپنے بیٹے، اپنے بھائی بیویاں، برادری، اموال، تجارت، پسندیدہ گھر، اللہ، رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو تم فاسق ہو جس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ، رسول، اہل بیت اطہار اور وہ ہستیاں ہیں، اس کے بعد ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو مومن افراد ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ہماری فیملی میں کافر ہے تو اس کو تو ہرگز اپنا ولی نہیں بنانا ہے۔ اسی پارے میں جنگ حنین کا بھی تذکرہ ہے۔ جنگ حنین میں بھی خداوند عالم نے جنگ بدر کی طرح غیبی مدد کی ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی لشکر اسلام فتح یاب ہوا۔ اس جنگ میں اس طرح سے غیبی مدد کی کہ جب مسلمان کثرت کی بنا پر غرور کا شکار ہو گئے، زمین ان پر تنگ ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ نے اپنے رسول کو مومنین پر اپنی تسکین قلب کے لیے نازل فرمائی اور نظر نہ آنے والا لشکر بھیجا۔ یعنی جنگ حنین میں اللہ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس جنگ کے علمبردار وہی جو ہر جنگوں کے علمبردار ہوتے تھے، وہی ذات اور شخصیت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو اتم اور بارز مصداق ہیں۔ مشرکین تو نجس ہی ہیں اور ان کا مسجد الحرام میں داخلہ ممنوع ہے۔ آیت نمبر 28 میں اسلام کی پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کا جو ناوید ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آنے کے بعد، صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ وہ آیت نمبر 33 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ یہ نوید ولو کرہ المشرکون، مشرک تو ہمیشہ ہی ان باتوں کو نہیں پسند کرتے ہیں، وہ کوئی خاطر میں لانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ خوشخبری یہ حضرت حجت کے آنے کے بعد نصیب ہوگی۔ پھر مکمل زمین پر آپ کی آمد سے عدل و انصاف قائم ہوگا۔ یہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ جنگ تبوک کے منافقین کی آزمائش کب ہوئی؟
اگر تم، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم منافقین یعنی دنیاوی زندگی کے لیے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کفار نے انہیں نکالا۔ کب؟ شب ہجرت۔ شب ہجرت جب آپ نکلے تو آپ کے ساتھ ایک صحابہ اور بھی تھے جو غار میں پہنچے، تو وہ وہاں جا کر گریہ فرمانے لگے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، یہ بہت اس پارے کی مشہور آیتوں میں سے یہ آیت ہے، لا تحزن، کہ رو نہیں، گریہ نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، اگر میں کسی اور سے کہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کے علم، اس کے غلبے کو جانتے ہیں، ان پر یہ اثر پڑے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پوری باتیں آیت نمبر 73 سے 87 تک جنگ تبوک کی منافقین کی مذمت کر رہی ہے، کہ جس کو میں نے خلاصے میں آپ کو بیان کیا ہے۔ پھر آخر میں مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے، یعنی زکوٰۃ کے کتنے مصرف ہیں، کنہیں کنہیں دینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقراء، یعنی صدقات جو ہمارے واجب ہیں، جس کو زکوٰۃ کے نام سے ہم کہتے ہیں فقہی مسائل میں، وہ پہلا اس کا مصداق اور مصرف کون ہے؟ فقراء، فقیر لوگ، پھر مساکین، والعاملین، پھر اس کے اوپر کام کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو کافر ہیں لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے مسلمانوں سے، اسلام سے، مومن سے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو خریدنے کے لیے، کہ مومن غلام کہیں قید ہے، کسی کی اس میں ہے، اس کو پیسے دے کر، خمس کے، زکوٰۃ کے پیسے دے کر اسے خرید کر اسے آزاد کرنے کے لیے۔ والغارمین، جو مفلس ہو جائے، یعنی کنگال جس کو آج کی زبان میں کہا جائے، کہ اور وہ قرض نہ دے سکتا ہو، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، راہ خدا میں، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ یہ 8 مصارف ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ کہیے تو میں سب کے معنی بھی کر دوں کہ فقیر وہ شخص ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، سال بھر اپنے اہل و عیال کو کے خرچ کو جو نہیں رکھ سکتا، وہ فقیر ہے، نمبر 1۔ مسکین دوسرا ہے، مسکین فقیر سے زیادہ تنگ دست ہے، یعنی فقیر تو سال بھر نہیں، یہ شاید 6 مہینے بھی نہیں کر سکتا، یہ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے۔ پھر عاملین، عامل وہ لوگ ہیں کہ جو حکم امام یا نائب امام کی جانب سے اس کام کے لیے مامور کیے گئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو جمع کریں۔ پھر وہ کفار کی جنہوں نے زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، جن کو زکوٰۃ دے کر اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، ان کے دل کو تھوڑا قریب کرنا ہے، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کرنا، یہ آپ جانتے ہیں۔ غارمین، رقاب اور غارمین وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو۔ اور فی سبیل اللہ، یعنی وہ کام جن کا تمام فائدہ تمام مسلمانوں پر ہو رہا ہو، تمام مومنین پر، اس میں بھی۔ وہ ابن السبیل، یعنی وہ مسافر جو سفر میں ناچار اور پریشان ہو گیا ہو۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، اور 6 عدد جو بتایا کہ اللہ، رسول اور امام، جو سہم امام، اور 3 یعنی سید یتیم، سید مسکین فقیر اور سید مسافر، وہ ان کے مصارف ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور جگہوں پر نہ ادھر سے خمس دیا جا سکتا ہے اور نہ یہ زکوٰۃ، لیکن مرجع ولی یعنی مجتہد جامع شرائط وہ اگر اجازت دے تو سہم امام کو، البتہ یہاں سے تھوڑا معنی آپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں معلوم، جو لوگ مدد کرتے ہیں سہم امام سے اگر مدد کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہونا چاہیے۔ خصوصاً یہ بات چونکہ ابھی کہہ سکتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے رمضان کا کٹ ہے، نہیں معلوم مستحق کون ہے،
کس کو دینا ہے، مجتہد نے کیسے، وہ جو لوگ بانٹتے ہیں وہ اس پر غور کریں. میں نہیں جانتا، صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے اس کو صحیح سے مستحق تک دینے کے لیے کس عنوان سے شرط اجازت ملی ہے، سہم امام کو دیا جا سکتا ہے اس کو کہ نہیں دیا جا سکتا، وہ فقیر وغیرہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ سارے مسائل ہیں. لہٰذا کبھی ایسا نہ ہو کہ دینے کے بعد بھی ذمے سے بات نہ ہٹے، گردن پر باقی رہے، اس لیے کہ اگر مستحق تک نہیں پہنچا تو وہ واجب باقی رہتا ہے. اس کے بعد مومن اور مومنہ عورتوں کی گفتگو ہے. منافق مرد اور منافق عورتوں کے اوصاف ہیں. جیسے منافق آپس میں ایک ہیں، برے کاموں کی ترغیب کرتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، انفاق نہیں کرتے، خدا کو فراموش کرتے ہیں، بے شک یہ لوگ فاسق ہیں. یہ منافق ایسے فاسق ہیں. جہنم منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کا ٹھکانہ ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے مرد مومن اور مرد یعنی عورت مومنہ کی خصوصیات بیان ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ باتیں ہیں جو وقت نہیں اجازت دیتا کہ میں آگے چلوں، اور یہیں سے بات کو اپنی جوڑ کر آج کی ممدوحہ کی جن کی وفات کی تاریخ ہے ان کا بھی تذکرہ کر دوں، اس لیے کہ محسن اسلام ہیں. ہم اپنے واجب رقوم کو نہیں معلوم ادا کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، خمس چاہے ہوں یا زکوٰۃ ہوں، وہ تو ہمارے واجب حصے، لیکن اس کے علاوہ جو کر دے اس بی بی کا نام خدیجہ ہے. آپ نے پوری ملکیت اپنی اسلام کے نام پر خرچ کر دیا اور ذرہ برابر بھی ماتھے پر شکن نہیں. یہ یقیناً ان کی جتنی بھی مدح سرائی کی جائے، اور اسی بنیاد پر تو خدا کی طرف سے مستقل سلام. پیغمبر جب معراج پر گئے، جبریل سے کہا کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بولو. جبریل نے کہا ہمارا اور خدا کا بی بی خدیجہ کو سلام پہنچانا. امیر کائنات نے کہا کہ سید نساء العالمین ہیں، سید نسواں ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ معصومہ ہیں. امام کاظم نے فرمایا سید قریش ہیں. پیغمبر نے کہا حاذی صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہیں. اور دیگر بیویوں کو ان کا کردار، پیغمبر کی ان کی محبت اور الفت کھلتی تھی. ایک صاحبہ نے کہا اے پیغمبر، آپ اس بوڑھی عورت کے سلسلے سے بہت متاثر ہیں اور ہمیشہ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ خدیجہ کے جو میرے اوپر احسانات ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. سب سے پہلے تو انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب میری تصدیق کسی نے نہیں کی تھی، اور دوسرا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا کہ ان کے ہی ذریعے سے میری نسل چلے گی، ان کے ہی مال سے میں اسلام کا یعنی تبلیغ ہوگی اور پورے زمانے پر پھیل جائے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عظیم کردار ہے جناب خدیجہ کا. کچھ لوگ ان کے کردار کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر چونکہ آپ کے کاروان کے ساتھ، آپ کے اس قافلے تجارتی کے ساتھ گئے تھے اور اتنا فائدہ ہوا، اس بنیاد کے اوپر آپ نے پیغمبر سے شادی کر لی. بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ سیرت سب کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہے، اس کو پڑھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر لالچ پر ہوتی اور پیغمبر پر ایمان نہ ہوتا تو پھر بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جس کی بنیاد پر آپ پیغمبر سے علیحدہ ہو جاتی. لیکن تاریخ گواہ ہے، خود شاب ابو طالب کی 3 سالہ زندگی یہ ان کے اوپر کتنی گراں تھی، اس کے باوجود آپ نے پیغمبر سے یہ نہ کہا کہ آپ کے ہاں آنے کے بعد مجھے درخت کے پتے بھی کھانے پڑ گئے. اور دوسری بیویاں کی جن کے گھروں میں کچھ نہیں تھا، وہ جب اس گھر میں آئی ہیں
پیغمبر کے ساتھ تو کہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں جب سے آنا ہوا ہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن یہ شہزادی جو ملیکۃ العرب ہے، 8 اونٹوں کے مالک کو ایک متوسط قسم کا امیر اس زمانے میں کہا جاتا تھا، 18 اونٹوں کے مالک کو امیر کبیر کہا جاتا تھا، یہ 18,000 اونٹوں کی مالکن تھیں۔ ملیکۃ العرب یعنی جو عرب کی شہزادی، کسی خاص محلے، قریے، گاؤں، شہر کی نہیں، ملیکۃ العرب تھی کہ جن کا یعنی تعریف و توصیف مجھ جیسے ناچیز کے بس میں نہیں ہے، جو انہوں نے اسلام کو دیا ہے اور اسلام ان کے مرہون منت ہے کہ ان کا مال کام آیا۔ اور یہی نہیں، آخر میں پیغمبر سے شادی کے بعد کوئی ایسا تاجر بزنس مین نہیں تھا جو آپ کا مقروض نہ ہو، ہر بڑا مقروض تھا۔ تو اور لگتا یہ تھا کہ یہ لوگ قرض چکا نہیں پائیں گے، تو اس بیوی نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اکٹھا کر کے سب کو ایک تجویز میرے پاس ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ سارے ان مقروضین کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد بیوی خدیجہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ میرا قرض رہنے دو دینے کے لیے، لیکن اس کے ضمن میں اسلام کا کلمہ اور اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو اپنا لو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اپنی ذاتی ملکیت کو اسلام لانے کے لیے مؤلفۃ القلوب ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جبکہ یہ تو رقوم شرعی کی بات ہے، انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت کو اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے قربان کیا۔ اور ان کی آخری حالات کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو یہ ہے، ان کی جب شادی ہوئی تھی تو لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، عرب کی خواتین نے یہ کہہ کے کہ تم نے یتیم ابو طالب سے شادی کر لیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چھٹے یعنی اصول کافی میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ یتیم ابو طالب کے لفظ ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب نے اس طرح سے پروان چڑھایا تھا کہ باپ اور چچا میں زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ یتیم عبداللہ کہنے کے بجائے وہ خواتین کہتی تھیں کہ تم نے یتیم ابو طالب سے شادی کر لیا، ہماری بات آپ نے نہیں سنا، لہٰذا ہم بائیکاٹ کریں گے، اور ہم آپ کے ایسے موقع پر جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام قریب آئے تو کوئی آنے سے منع کر دیا۔ میں یہاں پر اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے منع کر دیا، اس لیے کہ نہیں معلوم کون کس حسب و نسب کا تھا، اور یہاں مقدس بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے، جس مقدس نطفے کے لیے اور جس مقدس وجود کو دینے کے لیے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو 40 دن کی ریہرسل کرائی، معراج تک کا سفر طے کرایا کہ اب آؤ اور اس نور کو لے جاؤ۔ لہٰذا اس مقدس وجود کا آنا اس دنیا میں، وہ بھی آنے کے ساتھ ایسی خواتین اور ایسے لوگ سامنے پڑ جائیں، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور کیوں نہ کریں، یہ تو کف علی ہیں۔ جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو وہاں کوئی نہیں تھا ان میں سے، تو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے موقع پر بھی ایسے نجس ہستیاں نہ ہوں تو بہتر ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ بہرحال لیکن یہ امتیاز جناب خدیجہ کو ہے کہ آپ کے شکم میں جو بچی ہے، کہ جو پہلے نہیں معلوم تھا، پیغمبر نے بتایا کہ یہ بچی جو آپ سے باتیں کرتی ہے یہ انسا ہے، یعنی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ یہ امتیاز جناب خدیجہ کو ہے کہ شکم میں رہنے والی بچی کے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ یہ سارے امتیازات کے باوجود آخری مراحل 3 برس درخت کے پتے کھائے، سب کچھ کیا، لیکن پیغمبر سے اور پیشکش بھی تھی کہ اب شاب ابی طالب میں جانا ہے، وہاں کی سخت زندگی ہوگی، خدیجہ اگر چاہو تو الگ ہو جاؤ، لیکن پیغمبر کے ہمراہ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ نعرہ جناب خدیجہ نے بیان کیا۔ ایسی ہستی کا تذکرہ، آج ان کی وفات اور شہادت کی تاریخ ہے، شہادت بھی کہی سکتے ہیں، اس لیے کہ شہادت یا زہر سے ہوئی یا تلوار سے ہوئی، زہر کا ایک خوراک کھا کر اس دنیا سے گزر جانا یا تلوار کی ایک ضربت سے اس دنیا سے گزر جانا، یہی شہادت ہے۔ لیکن یہاں تو اور بات آگے ہے، 3 برس تک نہیں معلوم کیا کیا، اور کہتے ہیں بعض افراد کہ بعض مواقع پہ تو ایسے چیزیں آئیں کہ جس میں زہر گویا تھا، اور وہیں سے آپ کو مرض لاحق ہوا کہ جس کی بنیاد پر آپ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ آخری ایام میں
کوئی عرب کی خاتون آئی اور آ کر آپ کو تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ آپ بی بی آپ کا کیا رتبہ تھا کہ آپ کے ارد گرد اتنے لوگ تھے، آپ کا بول بالا تھا، لیکن آپ نے اپنا سب کچھ معاذ اللہ خراب کر لیا، کیوں کہ اب کوئی آپ کو پاس نہیں ہے اور آپ تنہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے اب میرے پاس کون کون اس وقت ہیں؟ اب اشارہ کیا، کہا میرے پاس مریم ہیں، سارہ ہیں، حوا ہیں، یہ ساری جنتی خواتین ہیں، مجھے دنیا کی خواتین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری ایام میں ایک دن جناب شہزادی، دو طرح سے یہ روایتیں ہیں کہ بی بی خدیجہ نے خود کہا پیغمبر سے یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ اپنے بابا کو کہہ دیں۔ آخری ایام میں جناب خدیجہ کے پاس کچھ نہیں، اب اتنی بڑی ملکہ اور آخری ایام میں کچھ نہیں کہ جس سے کفن لے سکیں اور کفن کا انتظام ہو، لہذا دونوں طرح سے روایتیں ہیں کہ خود آپ نے کہا کہ میرے پاس کفن نہیں ہے اور اس کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اب اس کا انتظام کرنا ہے، یا شہزادی سے کہلوایا کہ جا کے بابا سے کہہ دو، تو پیغمبر نے اپنا پیراہن دیا۔ ایک کہتے ہیں کہ شہزادی نے جب آ کے کہا تو پیراہن دیا، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ خود آپ نے کہا کہ مجھے اس پیراہن میں دفنائیے گا، اس پیراہن کا کفن دیجئے گا کہ جس پیراہن کو آپ پہنتے تھے تو وہی کا فرشتہ نازل ہوتا تھا۔ اتنی باعظمت اور اتنی معرفت رکھنے والی پیغمبر کی یہ وفادار بیوی کہ جن کی زندگی تک پیغمبر نے کوئی اور شادی نہیں کی، جبکہ ابتدائی جوانی کے ایام تھے، پیغمبر 25 برس جناب خدیجہ کے ساتھ رہے کہ اس دوران کسی اور شادی کوئی اور نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد 12-13 شادیاں آپ نے کر دی، جو 13 برس کی صرف زندگی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پیغمبر کو جو سکون ملنا چاہیے تھا وہ کہیں اور نہیں مل سکا جو جناب خدیجہ۔ اسی بنیاد پر پیغمبر کو بڑا قلق تھا، اور اسی قلق کی بنیاد پر کہ دو اپنے سرپرستوں کے جانے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غموں والا سال۔ ایک ہیں جناب خدیجہ اور دوسرے ہیں جناب ابو طالب کی ذات۔ ان دونوں محسنان پیغمبر اور محسنان اسلام کا سایہ ایک ہی برس میں پیغمبر کے سر سے اٹھا ہے۔ یہ بی بی نے جب کہا کہ مجھے اس میں دفنانا، تو اتنے میں جبریل نازل ہوئے، اے پیغمبر، اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ جب اسلام کے اوپر قربان کر دیا ہے تو خدیجہ کو کفن ملکوتی آئے گا، یعنی الہی کفن۔ یہ عظمت نہیں تو کیا ہے جناب خدیجہ کی کہ جناب خدیجہ کو دو کفن، وہ ایک وہ کفن کہ جو پیغمبر کا وہ پیراہن کی جس میں وہی کا فرشتہ نازل ہوتا تھا وہی لے کر، ایک وہ پیراہن ہے اور ایک وہ کفن ہے، اور دوسرا کفن خدا کی بارگاہ سے آیا ہے، یہ وہ کفن۔ اس کے ان دونوں باتوں کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی عظمت کو۔ لیکن میں کہوں گا بی بی، آپ کو کم سے کم کفن تو مل گیا، پیغمبر کا وہ پیراہن ہی صحیح اور اللہ کی طرف سے، لیکن آپ کا وہی نواسا، آپ کا نواسا کربلا کے بن میں بے گورو کفن، لیکن اس کا بھی اعجاز یہ ہوگا کفن تو اسے نہ ملا، لیکن پوری دنیا جب کربلا جاتی ہے تو کفن اسی کا لے کے پہنتی ہے۔ ایک بے کفن کا یہ اعجاز ہے کہ پوری دنیا کربلا کے کفن کے خواہاں اور مشتاق ہے۔ عزیزو، ایک روایت محدث قمی نے لکھا ہے کہ آخری ایام میں جنت المعلی میں آپ کی قبر بنی ہے، قبر آپ کی تیار کر کے پیغمبر دفنا ہے، امیر کائنات ہے، کچھ صحاب خاص بھی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کا بچپنا ہے، گھر میں بے چین ہے، جب دفنا کے آئے تو بابا سے لپٹ کے کہتی ہے بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے؟ آقا یقیناً پیغمبر سینے سے لگا کر دلاسا و تسلی دیے ہوں گے۔ میں کہوں گا بی بی
خوش نصیب ہے آپ اپنے بابا سے لپٹ کے بیان کر دیا آپ کا بابا تسلی. ارے آپ کی پوتی سکینہ جب اپنے بابا کے لیے تڑپے گی ہاں کوئی دلاسا و تسلی نہیں دے گا. اجرکم اللہ. محدث قمی نے یہ روایت لکھی ہے کہ آخری جب وقت ہوگا محشر کا وہ عالم شہزادی کو بلایا جائے گا آؤ اپنے مقدمے کو بیان کرو اپنے مقدمے کو پیش کرو. جناب خدیجہ بھی اس وقت آئیں گی اپنے مقدمے بیان کرنے کے لیے. جناب خدیجہ کے ہاتھوں پر ایک ننھا سا جنازہ کون سا جنازہ بچا ہے آج دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا حضرت محسن کا جنازہ ہوگا اور لے کر آئے گی. میں کہوں گا کیوں بی بی زہرا کیوں نہیں لے کے یہ کہیں گے علماء کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جو روایتیں ملتی ہیں کہ علی اصغر کا کوبرا کرتا ہوگا یا ابوالفضل العباس کے وہ دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ہوں گے. شہزادی آ کے فریاد کریں گی یہ میرے خدا میرے بچے کی کیا خطا تھی. ارے بات بی بی خدیجہ آ کے کہیں گی اس محسن کو کس جس جرم میں مارا گیا آخر اس کی خطا کیا تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہرحال مختصر سی عبادت کو قبول فرما ہمیں قرآنی تعلیمات پر علم و عمل کی توفیق عطا فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما.